بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین محترم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین محترم، آج ہم سماعت فرمائیں گے شب برات کے حوالے سے۔ شب برات وہ مبارک وہ مقدس رات ہے جس میں اللہ تبارک و تعالی قبیلہ بنو کلب کی بکریوں کے بالوں کی تعداد سے بھی زیادہ گناہ گاروں کی مغفرت فرماتا ہے۔ لیکن افسوس کا مقام کہ اس مبارک رات میں، اس مقدس رات میں کچھ افراد ایسے ہیں جن کی بخشش نہیں ہوتی۔ جن کی بخشش نہیں ہوتی ان میں سے ایک شخص ہے قتل ناحق کرنے والا، یعنی کسی مسلمان کو ناحق قتل کرنے والے کی بخشش نہیں ہے۔ یہ میں آپ کے سامنے جو ہے قرآن مجید فرقان حمید کے 5ویں سپارے کی آیت مبارکہ پیش کر رہا ہوں۔ اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا متعمدا فجزاؤه جہنم خالدا فیہا وغضب اللہ علیہ ولعنہ واعد له عذابا عظیما۔ اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے اور جو کسی مسلمان کو جان بوجھ کر قتل کر دے تو اس کا بدلہ جہنم ہے، عرصۂ دراز تک اس میں رہے گا، اور اللہ نے اس پر غضب کیا اور اس پر لعنت کی اور اس کے لیے بڑا عذاب تیار کر رکھا ہے۔ اب آئیے احادیث میں آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بڑے کبیرہ گناہوں میں سے ایک کسی جان کو ناحق قتل کرنا ہے، یعنی آسان لفظوں میں کسی مسلمان کو ناحق قتل کرنا یہ کبیرہ گناہ ہے، یہ بڑے گناہوں میں شمار ہوتا ہے۔ اسی طرح کسی مسلمان کو ناحق قتل کرنے والا قیامت کے دن بڑے خسارے کا شکار ہوگا۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر زمین و آسمان والے کسی مسلمان کے قتل پر جمع ہو جائیں تو اللہ تعالی سب کو اوندے منہ جو ہے جہنم میں ڈال دے گا۔ اسی طرح یہ روایت بھی حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ سے ہی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب دو مسلمان اپنی تلواروں سے لڑیں تو قاتل اور مقتول دونوں جہنم میں جائیں گے۔ راوی فرماتے میں نے عرض کی مقتول جہنم میں کیوں جائے گا؟ ارشاد فرمایا اس لیے کہ وہ اپنے ساتھی کو قتل کرنے پر مصر یعنی اصرار کر رہا تھا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس نے کسی مومن کے قتل پر ایک حرف جتنی بھی مدد کی تو وہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اس حال میں آئے گا کہ اس کی دونوں آنکھوں کے درمیان لکھا ہوگا کہ یہ اللہ کی رحمت سے مایوس ہے۔ افسوس کہ آج کل قتل کرنا بڑا معمولی ہو گیا ہے، چھوٹی چھوٹی باتوں پر جو ہے لوگ ایک دوسرے کا قتل کر رہے ہوتے، بغض و اناد کی وجہ سے، لڑائی جھگڑوں کی وجہ سے۔ اور آج کل فی زمانہ زیادہ تر جو قتل و غارت گری کے حادثات پیش آ رہے ہیں وہ زمین ایک سبب بن رہی ہے، پراپرٹی جائیداد کی وجہ سے ایک دوسرے کا قتل کیا جا رہا ہے۔ اب ہم آپ کے سامنے وہ احادیث پیش کریں گے جس میں جو ہے باہمی تعلق کے حوالے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم ہے۔ سماعت فرمائے، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے مروی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھ اور زبان سے دیگر مسلمان محفوظ رہیں۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم میں سے کوئی اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک اپنے بھائی کے لیے وہی پسند نہ کرے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مسلمان کا بھائی ہے، نہ اس پر ظلم کرے نہ اسے حقیر جانے، تقوی یہاں ہے، اور اپنے سینے کی طرف 3 بار اشارہ فرمایا۔ انسان کے لیے یہ برائی کافی ہے کہ اپنے مسلمان بھائی کو حقیر جانے۔ آپ ذرا غور کیجئے گا، ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم یہ بات ارشاد فرما رہے
رہے ہیں کہ مسلمان کو حقیر ہی جاننا یہ برا ہونے کے لیے کافی ہے، لیکن آج کل ہم اپنے مسلمان بھائی کے لیے برے القابات استعمال کرنا، اس کو تکلیف دینے، پریشان کرنے، اذیت دینے کے در پر ہو رہے ہوتے ہیں۔ مسلمان پر مسلمان کی ہر چیز حرام ہے، اس کا خون، اس کا مال اور اس کی آبرو۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے مروی ہے کہ سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، وہ ہم میں سے نہیں جو ہمارے چھوٹوں پر رحم نہ کرے اور ہمارے بڑوں کی تعظیم نہ کرے اور اچھی باتوں کا حکم نہ دے اور بری باتوں سے منع نہ کرے۔ یعنی وہ ہم میں سے نہیں، یعنی ہمارے طریقے پر نہیں، سنت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم پر نہیں، یا شریعت محمدی پر وہ نہیں۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، تاجدار رسالت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مسلمان کو گالی دینا فسق اور اسے قتل کرنا کفر ہے۔ اگر مسلمانوں کے قتل کو حلال سمجھ کر اس کا ارتکاب کیا جائے تو یہ خود کفر ہے، یعنی کفر کی صورت اس صورت میں کہ ایک مسلمان کا قتل جو ہے وہ حلال سمجھ کر بندہ کرے تو یہ کفر ہے، اور ایسا شخص ہمیشہ جہنم میں رہے گا۔ اور قتل کو حرام ہی سمجھا لیکن پھر بھی اس کا ارتکاب کیا تب یہ گناہ کبیرہ ہے۔ یعنی ایک شخص نے جو ہے بغض و عناد کی وجہ سے یا کسی حسد جلن کی وجہ سے مسلمان کا قتل کیا لیکن اسے حرام ہی سمجھتا ہے تو اب ایسی صورت میں گناہ کبیرہ کفر نہیں، اور مسلمان کا قتل جو ہے وہ حلال سمجھ کر کیا تو ایسی صورت میں یہ کفر ہے۔ اور گناہ کبیرہ کی صورت میں یہ ہوگا اور ایسا شخص مدت دراز تک جہنم میں رہے گا، یعنی جب تک اللہ تعالیٰ چاہے گا وہ بندہ جہنم میں رہے گا، اپنی سزا بھگتنے کے بعد پھر جنت میں آئے گا۔ آیت میں خالدن کا لفظ ہے، اس کا ایک معنی ہمیشہ ہوتا ہے اور دوسرا معنی عرصہ دراز ہوتا ہے۔ یہاں دونوں معنوں کا مفہوم ہم نے آپ کے سامنے بیان کر دیا۔ ناظرین محترم، آج کی اس ویڈیو میں ہم نے آپ کے سامنے واضح کیا کہ شب برات اتنی مبارک، اتنی مقدس، رحمتوں بھری رات ہے کہ اللہ پاک کثرت سے گناہ گاروں کی مغفرت فرماتا ہے، لیکن اس مبارک رات میں چند جو ہے لوگ افراد ایسے بھی ہیں جن کی بخشش نہیں ہوتی۔ ان جن کی بخشش نہیں ہوتی اس لسٹ میں سے ایک شخص ہے ناحق قتل کرنے والا۔ تو اگر مجھے ایسا شخص ملاحظہ فرما رہا ہے اسے چاہیے اللہ کے حضور توبہ کرے، اللہ کے حضور معافی مانگے۔ اللہ کریم کی پاک بارگاہ میں دعا کرتے ہیں ہم، اللہ رب العالمین ہم سب کو کامل مسلمان بنائے، اللہ پاک ہم سب کو مسلمانوں کا ادب و احترام نصیب فرمائے۔ آپ سے چھوٹی سی گزارش ہے کہ آپ نے اگر ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر لیجئے، ویڈیو کو لائک شیئر ضرور کیجئے گا، ہمیں اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔